اگر آپ کے ہری مرچ کے پودے پر کبھی بھی پھول نہیں بنتے یا بہت کم بنتے ہیں، مرچیں نہیں بنتی، تو آپ اس لیکوڈ کا استعمال کریں، 100% آپ کو رزلٹ ملے گا۔ آپ کے پودوں پر فلاورنگ بھی ہوگی، فروٹنگ بھی ہوگی، پودوں کی ہیلتھ بھی بہت اچھی ہوگی، بننے والی مرچوں کا سائز بھی انکریز ہوگا، مرچیں ایسے ہی ہوں گی جیسے کھیتوں میں لگے ہوئے پودوں پر مرچیں ہوتی ہیں۔ اس فرٹیلائزر کا استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں سے لانا ہے، اس سے پہلے کچھ ضروری کیئر ٹپس کو جان لیتے ہیں جن کے بغیر یہ کھاد بھی ادھوری ہوگی۔ ضروری کیئر ٹپس میں 3 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو آپ فالو کریں گے 100% آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ جیسا کہ نمبر 1، زیادہ پانی یا کم پانی کے اثرات ہوتے ہیں اور پودے کی کنڈیشن کے مطابق ہم نے پانی کی کمی کرنی ہوتی ہے یا پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہری مرچ کا پودا ابتدائی سٹیج میں ہو، یعنی کہ پہلے 2 مہینے تک ہم نے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور جب پودے کی عمر 60 دن ہو جائے، پودے پر فلاورنگ بننا شروع ہو، اس وقت ہم نے پانی کی جو کوانٹٹی ہے 50% کم کرنی ہوتی ہے۔ زیادہ پانی دینے سے 2-3 قسم کے نقصان ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پودے پر بننے والے جو پھول ہیں ان کی مقدار کم ہوگی، جو پھول بنیں گے وہ جڑ جائیں گے، مرچوں میں منتقل نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہری مرچ کا پودا جڑ کی سطح سے متاثر ہوتا ہے، روٹ راٹ کی ڈیزیز لگتی ہے یا اس کے علاوہ جڑیں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، پودا صحیح طرح سروائیو نہیں کر پاتا۔ تو لہٰذا جیسے ہی آپ دیکھیں کہ پودا 60 دن کا ہو چکا ہے، آپ پانی کی جو کوانٹٹی ہے 50% کم کر دیں۔ اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں گے، بہت کم کھادوں اور بہت کم کیئر ٹپس کے باوجود آپ کے پودے پر پھولوں کی بھرمار ہوگی اور جو پھول بنیں گے وہ بھی مرچوں میں منتقل ہوں گے۔ آگے آ جاتے ہیں، پودے پر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ ہو اور وہ فلاورنگ ہری مرچ میں منتقل ہو، تو اس کے لیے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پودے کو کم از کم 5 سے 6 گھنٹے دھوپ لگنی چاہیے۔ دھوپ کی کمی سے پھولوں کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور جو پھول بنتے ہیں وہ فروٹنگ میں منتقل نہیں ہو پاتے، کیونکہ ایسے موقع پر جب فلاورنگ ہو رہی ہو پودے کو خاص ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ خاص ٹمپریچر ملے گا تبھی فلاورنگ فروٹنگ میں منتقل ہوگی۔ تو اس لیے ہری مرچ کے پودے کو کم از کم 4 سے 5 گھنٹے سن لائٹ میں رکھنا ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں تیسرا پوائنٹ، جس پودے کی مٹی میں غذائیت کی کمی ہوگی، یعنی کہ نیوٹرینٹس کی کمی ہوگی، اس پودے کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوگی۔ پودا مختلف قسم کے انسیکٹ سے بڑی جلدی متاثر ہوگا، پودے پر پھولوں کی پیداوار بہت کم ہوگی اور جو فروٹنگ کی پیداوار ہے وہ بھی واضح طور پر بہت کم ہوگی۔ اگر آپ اپنے پودے کے نیوٹرینٹس پورے کر دیں، غذائیت کی کمی کو دور کر دیں، آپ کا پودا ہیلتھی بھی ہوگا اور اس کے اوپر فلاورنگ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا، جو پھول بنیں گے 100% ہری مرچ میں منتقل ہوں گے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، نیوٹرینٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام کرنا ہے، آپ نے اس لیکوڈ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ لیکوڈ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مٹی کے اندر بہت سے بیکٹیریاز کو پیدا کرے گا، مٹی کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا اور مٹی کے اندر جو آلریڈی نیوٹرینٹس موجود ہیں وہ بریک ہو کے پودے کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ لیکوڈ فرٹیلائزر آپ نے اپنے گھر پر کیسے بنانا ہے؟ بہت ہی سمپل ہے۔ اس طرح کی آپ نے بوتل لینی ہے اور اس کے اندر تقریباً آدھا پاؤ پرانا گڑ ڈال کے پانی سے بھر کے رکھ دینی ہے، کم از کم 15-20 دن تک آپ نے سائڈ پہ رکھ دینی ہے شیڈی ایریا میں۔ تو آپ نے جب 15-20 دن پرانا ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح آپ نے 1 لیٹر پانی لینا ہے، 1 لیٹر پانی کے اندر تقریباً 100 ml یہ گڑ والا لیکوڈ ڈالنا ہے، مکس کرنا ہے اور گملے کی جو مین سٹیمپ ہے اس کے ساتھ ہلکا ہلکا ڈالنا ہے۔ جیسے ہی یہ لیکوڈ مٹی کے اندر ڈالیں گے، مٹی کے اندر موجود جو آلریڈی نیوٹرینٹس ہیں وہ بریک ہوں گے اور پودے کو ملنا شروع ہو جائیں گے، پودے کی رکی گروتھ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ اب ہم نے 2 سے 3 دن کا وقفہ دینا ہے اور اس کے بعد اس لیکوڈ کا استعمال کرنا ہے۔ انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مجھے بس یہی کہنا تھا کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا دل سے شکریہ۔ یہ لیکوڈ ایک ایسا لیکوڈ ہے جو پودے کی قوت مدافعت میں اضافہ کرے گا، پودے کو بیماریوں سے بچائے گا اور 100% پودے کے اوپر پھول اور پھل پیدا کرنے میں مدد دے گا۔
یہ لیکوڈ اپنے گھر پر بالکل آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح کا جار لینا ہے اور 1 سے 2 درجن کیلے کے چھلکے ڈال کے 1-2 لیٹر پانی ڈال کے آپ نے کم از کم 4 سے 5 دن کے لیے رکھ دینا ہے۔ 4 سے 5 دن کے بعد پانی کا کلر تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیلے کے چھلکے کے اندر جو پوٹاشیم ہوتا ہے وہ پانی کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، 1 کوارٹر بنانا پیل فرٹیلائزر کا جو لیکوڈ ہے وہ چھان کے نکال لینا ہے، 5 لیٹر سادہ پانی لینا ہے اور 1 کوارٹر بنانا پیل مکس کر دینا ہے۔ فائنلی یہ ایک ایسی لیکوڈ تیار ہوئی ہے، یہ پودے کو پھولوں اور مرچوں سے بھر دے گی۔ مزید اس کے علاوہ یہ پودے کو ہرا بھرا، گرمی کی شدت اور کیڑوں کے اٹیک سے بھی محفوظ رکھے گی۔ تو آپ نے اس لیکوڈ کو ہری مرچ کے پودے کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، بہت ہی سمپل ہے۔ ہر گملے کی مٹی میں ہلکا ہلکا اتنا ڈالیں کہ گملے کے آخری حصے تک پہنچے، چاہے 2 لیٹر پانی کی ضرورت ہو، چاہے 3 لیٹر کی ضرورت ہو یا 1 لیٹر پانی کی ضرورت ہو۔ اگر پودے انتہائی کمزور ہیں تو 1 ہفتے کے بعد اسی فرٹیلائزر کو ریپیٹ کریں۔ اگر پودوں کی ہیلتھ اچھی ہے تو پھر 15-20 دن کا وقفہ ضرور دیں۔ ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔